بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر الیکٹریکل ایگزامپل نمبر 3 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 3 میں آپ کو 3 رجسٹر گیون ہے، R1 R2 اور R3 تینوں پیرلل میں، اور ان میں سے یہاں سے ٹوٹل کرنٹ آ رہی ہے 4 امپیئر۔ یہاں پہ بیٹری کنیکٹڈ ہے، یہ پیرلل میں، کیونکہ یہاں سے ٹوٹل کرنٹ آئے گی اس پوائنٹ پر، یہ 2 راستوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، پھر مزید آگے جا کے 2 راستوں میں ڈیوائڈ ہو جائے گی، کچھ کرنٹ آگے جائے گی اور کچھ کرنٹ نیچے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا کرنا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں I1 I2 I3 معلوم کریں اور ٹوٹل بھی معلوم کریں، ٹھیک ہے۔ فائنڈ دی کرنٹ تھرو ایچ رجسٹر، اور ٹوٹل کرنٹ معلوم کریں۔ تو ٹوٹل کرنٹ 3 رجسٹر ہے، کرنٹ تھرو ایچ رجسٹر، ہر ایک رجسٹر میں سے گزرنے والی کرنٹ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں R1 میں سے I1 کرنٹ گزر رہی ہے، اور یہاں پہ یہ R3 ہے، تو اس میں سے کرنٹ ہوگی I3۔ کون سی کرنٹ ہوگی؟ I3 ہے، اور یہ I1 ہے، ٹھیک ہے، یہ I1 ہے، یہ I1 ہے اور یہ I3 ہے۔ جو رجسٹر کا نام ہوگا وہی کرنٹ کا نام بھی ہوگا۔ اب V1 برابر ہے I1 R1، تو اس میں سے ہم I1 نکالیں گے اس فارمولے میں، I1 V1 ڈیوائڈڈ بائی R1، اور اسی طرح I2 V2 ڈیوائڈڈ بائی R2 اور I3 V3 ڈیوائڈڈ بائی R3۔ اب اس کے لیے V1 V2 V3 از ایکول ٹو V ٹوٹل، کیونکہ پیرلل میں وولٹیج برابر ہوتے ہیں، تو وہ اب معلوم کرنے ہیں ہم نے۔ وہ کس طرح معلوم کریں گے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ پیرلل میں وولٹیج V1 V2 V3 V ٹوٹل یہ سب برابر ہوتے ہیں۔ اس کے لیے V ٹوٹل کا فارمولہ ہے V ٹوٹل برابر ہے I ٹوٹل R ٹوٹل۔ تو I ٹوٹل جو ہے وہ ہمارے پاس بتایا ہے، یہ دیکھیں اوپر، یہ جو بیٹری سے کرنٹ آ رہی ہے، یہ IT 4.6 امپیئر ہے، اور R ٹوٹل جو ہے یہ ہم معلوم کریں گے، تینوں پیرلل میں سالو کریں گے ان تینوں کو، اس فارمولے سے 1/RT برابر ہے 1/R1 پلس 1/R2 پلس 1/R3۔ یہاں پٹ کریں گے، ڈیوائڈ کر دیں ان کو، اشاریہ میں کیلکولیٹر جو بھی دے رہے ہیں وہ لکھیں، پھر ان تینوں کو جمع کر دیں، اور پھر آخر میں اس کے نیچے 1 ہوتا ہے، اور بٹا الٹائیں گے تو یہ RT/1 ہو جائے گا، اور یہ 1/4.5، یہاں سے 2.919 اوم ٹوٹل رزسٹنس آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ رزسٹنس ہمیں کیوں چاہیے؟ کیونکہ ہم ٹوٹل وولٹیج معلوم کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں 2.19 یہ چاہیے۔ یہاں سے 10 وولٹ وولٹیج آ گئی ہے۔ وولٹیج آنے کے بعد اب آپ V1 بھی یہی پٹ کریں، ٹوٹل وولٹیج، کیونکہ پیرلل میں وولٹیج برابر ہوتے ہیں، اور اس کو ڈیوائڈ کریں ریزسٹنس کی اپنی قیمت سے، R1 کی 4.2 قیمت ہے، وہ یہاں پہ ڈالیے R1، ٹھیک ہے۔ اسی طرح I2 10 ڈیوائڈڈ بائی 6.3 R2 کی قیمت ہے، یہ جب کریں گے تو I2 کرنٹ آ جائے گی۔ اسی طرح I3 V3 بھی 10 وولٹ ہے، اور R3 کی قیمت 16.8 اوم۔ تو یہاں سے یہ تینوں کر کے تو یہ آپ نے کرنٹس معلوم کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کرنٹ جو ہے اس کے لیے اگر معلوم کرنا بھی ہو پڑے تو پھر وہ اس کے لیے الگ سے طریقہ ہے، لیکن یہاں پہ تو ٹوٹل کرنٹ گیون ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ کرنٹ تھرو ایچ رجسٹر معلوم کرنا تھا، اور اس کے لیے یہ 3 فارمولے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایگزامپل نمبر 4 کی طرف آ جائیں۔ A battery with 12 volt EMF and form a parallel circuit with a network of 3۔ نیٹورک کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ رجسٹر جب وہ سیریز میں ہو یا پیرلل میں ہو، کنیکٹڈ ہو، اس کو کہتے ہیں نیٹورک، 2 یا 2 سے زیادہ رجسٹرز کا مجموعہ۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نیٹ ورک پیرلل میں کنیکٹڈ ہے، کتنے رجسٹر ہے، بیٹری کتنی ہے 12 وولٹ ہے، اینڈ 2 4 اور 6 اوم کی 3 رجسٹرز ہے۔ کیلکولیٹ معلوم کیا کرنا ہے، کرنٹ ان ایچ رجسٹر، ہر ایک رجسٹر یعنی I1 I2 اور I3، یہ تینوں کرنٹس معلوم کرنی ہے اور ٹوٹل کرنٹ بھی معلوم کرنی ہے۔ تو I1 کے لیے فارمولہ ہم پتہ ہے V1 برابر ہے I1 R1، اور وہاں سے I1 آ جائے گا V1 ڈیوائڈیڈ بائی R1۔ اسی طرح I2 V2 ڈیوائڈیڈ بائی R2، I3 V3 ڈیوائڈیڈ بائی R3۔ اب یہاں پہ وولٹیج بھی آپ کو بتا دی، بیٹری کے وولٹیج، ٹھیک ہے، تو یہ اور آسان ہو گیا۔ پیرلل میں وولٹیج تینوں کے اوپر برابر ہوتے ہیں، تو آپ پٹ کریں، V1 بھی 12 پٹ کریں، V2 بھی 12 پٹ کریں، V3 بھی 12 پٹ کریں، اور ان کی ریزسٹنس سے ڈیوائڈ کریں۔ R1 2 اوم ہے، یہاں پہ 2 لکھا، اسی طرح 4، اسی طرح 6، تو یہاں سے کرنٹس آ گئی۔ اب آپ ٹوٹل کرنٹ معلوم کریں گے بی پارٹ، تو اس میں کیا کریں گے، بی پارٹ کے لیے ان کو تینوں کو جمع کر دیں گے، I1 I2 I3 کو جمع کریں گے، کیونکہ یہ ٹوٹل کرنٹ یہاں سے جا کے ڈیوائڈ ہوئی تھی، I1 I2 اور I3 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں کو جب جمع کریں گے تو اس سے ٹوٹل کرنٹ آئے گی، تو اس کے لیے یہ فارمولہ ہے، I ٹوٹل برابر ہے I1 پلس I2 پلس I3، اور 2 + 3 + 6 = 11 اوم، ٹھیک ہے۔ یا اس کے لیے ایک اور فارمولہ ہے، دوسرا میتھڈ، VT برابر ہے IT RT، IT ہو جائے گا VT ڈیوائڈیڈ بائی RT۔ VT تو ہمیں پتہ ہے، وہ تو 12 وولٹ نومیریکل میں گیون ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور ٹوٹل ریزسٹنس ہم تینوں کو پیرلل میں حل کریں گے اور ٹوٹل ریزسٹنس معلوم کریں گے، اور یہاں سے آ گئی ہے 1.09، تو اس سے ڈیوائڈ کریں گے 10 کو 1.09 سے، تو یہاں سے 11 اوم 11 امپیئر کرنٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ایگزامپل نمبر 4، ٹھیک ہے۔ اب ایگزامپل نمبر 5 پہلے کر لیتے ہیں۔ ایگزامپل نمبر 5 میں کیا کہتا ہے، ایگزامپل نمبر 5 میں وہ کہہ رہا ہے کہ، ایک منٹ، ایگزامپل نمبر 5 میں وہ کہہ رہا ہے کہ 3 resistors of 3 ohm 9 ohm and 12 ohm are joined in parallel and connected to supply، ایک بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیے تینوں رجسٹر 3 9 اور 12 جو کہ پیرلل میں۔ if the current through 9 ohm resistor is 8 ampere، اگر یہ تینوں کو پیرلل میں جوڑ دیا میں نے، 3 اوم 9 اوم 12 اوم کی 3 رجسٹر ہے پیرلل میں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر 9 اوم کی رجسٹر جو ہے، یعنی کہ اس میں سے کرنٹ 8 امپیئر گزرے، تو 9 اوم کی رجسٹنس جو ہے اس میں سے کرنٹ کون سی ہوگی، I2 ہوگی، ٹھیک ہے۔ I2 کتنی ہے، 8 امپیئر، ٹھیک ہے۔ تو فائنڈ دی کرنٹ تھرو ادر رجسٹرز، تو I1 بھی معلوم کرنا ہے، اور I3 بھی معلوم کرنا ہے، اور I ٹوٹل بھی معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ ٹوٹل کرنٹ ٹیکن فرام دی سپلائی، اور ٹوٹل کرنٹ جو بیٹری سے نکل رہی ہے وہ بھی معلوم کرنی۔ اب I1 V1/R1 اس فارمولے سے کریں گے۔ اب V1 موجود نہیں ہے، V1 کیسے معلوم کریں گے، V ٹوٹل کیسے معلوم کریں گے، یا V1 وہ یہاں دیکھیں اس رجسٹر میں سے 8 امپیئر کرنٹ آپ کو دی گئی ہے، اور اس کی رجسٹنس کی قیمت بھی پتہ ہے 9 اوم ہے، تو آپ کیا کریں گے، V2 برابر ہے I2 R2، 8 امپیئر کرنٹ ہے اور 9 اوم اس کی ریزسٹنس ہے، تو دونوں کو ملٹیپلائی کے 72 وولٹ یہاں پہ وولٹیج ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیرلل میں تو وولٹیج ہر جگہ سیم ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اگر 72 وولٹ ہے تو یہاں بھی 72 وولٹ ہے، یہاں بھی 72 وولٹ ہے، اور بیٹری بھی 72 وولٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اب یہ V1 برابر ہے V2 برابر ہے V3 برابر ہے V2 برابر ہے 72 وولٹ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو ایک ہنٹ دیا گیا تھا کہ آپ وولٹیج معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہاں سے آپ آگے جائیں گے۔ اب وولٹیج معلوم ہو گئی ہے، تو آپ ادھر آ جائیں، 72 ڈیوائڈیڈ بائی 3،
اسی طرح I2 کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ویلیو گیون ہے نومیریکل میں. اور I3 ہے V3 ڈیوائڈیڈ بائی R3، اور V3 جو ہے یہ 72 ہے، اور R3 جو ہے یہ 12 اوم اس کی ریزسٹنس ہے. پٹ کریں اور یہاں سے 6 اوم. ٹوٹل کرنٹ معلوم کرنے کے لیے تینوں کو جمع کریں، I1 پلس I2 پلس I3، تو 24 پلس 8 پلس 6 یہاں سے 38 امپیئر. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فارمولہ لگائے VT برابر ہے IT RT، اور IT VT ڈیوائڈیڈ بائی RT. VT 72 ہے اور RT ہم نے پیرلل میں حل کر کے یہاں سے 1.9 نکال چکے ہیں. یہاں سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ 38 امپیئر یہاں سے کرنٹ آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے آپ نے نومیریکل کو آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے. لاسٹ نومیریکل ہے آج کی ویڈیو کا کہ ایگزامپل نمبر 6، 3 resistors of 2 ohm 3 ohm and unknown resistor X are joined in parallel. کہتے ہیں 3 رجسٹر ہے، ایک 2 ohm کی ہے، دوسری رجسٹنس 3 ohm کی ہے، تیسری رجسٹنس unknown ہے X ہے. The current flowing through X is 5 ampere. کرنٹ جو ایکس میں سے گزر رہی ہے وہ بتا دیے، اور ایکس تیسری رزسٹنس ہے اور I3 ہو گئی یہ 5 امپیئر. اینڈ ایکولنٹ رزسٹنس آف دی کمبینیشن، ان تینوں کی ٹوٹل بتا دیے وہ کتنی، وہ کہتا ہے 1 اوم ہے ٹوٹل. فائنڈ ویلیو آف ان نون رجسٹر ایکس، تو آپ ان نون رجسٹر ایکس کی ویلیو معلوم کریں. بی پارٹ میں کرنٹ تھرو ایچ رجسٹر یعنی I1 I2 اور I3 معلوم کرے، اور ٹوٹل کرنٹ بھی معلوم کرے ٹیکن فرام دی سپلائی، جو سپلائی سے حاصل ہو رہی. تو اب اس میں سب سے پہلے ٹوٹل کرنٹ بھی گیون ہے اور ایکس معلوم کرنا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے، یہ دیکھیں نا 2 ohm 3 ohm ایکس اور ٹوٹل بھی پتہ ہے. تو یہ فارمولے لگائے، ٹوٹل رزسٹنس 1 ohm ہے، یہ 1/2 ohm ہے، یہ 3 ohm ہے. ایکس معلوم کریں گے، یہاں سے LCM لیں گے اور سارا ڈیوائڈ کریں گے اور ایکس 6 ohm آ گئی. ٹھیک ہے، اب کرنٹ تھرو ایچ رجسٹر کے لیے پھر وہی فارمولہ I1 V1 ڈیوائڈ بائی R1، I2 V2 ڈیوائڈ بائی R2. I3 اگر معلوم نہ ہوتا، کرنٹ معلوم نہ ہوتی تو پھر ہم V3 ڈیوائڈ بائی R3 لگاتے، لیکن کرنٹ گیون ہے R3 میں سے یا ایکس میں سے، تو اس لیے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو وولٹیج ہے وہ 30 وولٹ کہاں سے معلوم کیا ہے، وہ ہم نے کہاں سے معلوم کیا ہے، وہ ہم نے یہاں سے معلوم کیا ہے. دیکھیں ایکس معلوم کر کے ایکس 6 ohm ہے، اور پھر اس میں سے کرنٹ کا پتہ ہے تو V3 ہم معلوم کر سکتے ہیں. V3 برابر ہے I3 R3. I3 5 امپیئر ہے اور R3 6، دونوں کو ملٹیپلائی کرے 30 وولٹ آ گئی V3. تو V2 بھی وہی ہے، V1 بھی وہی ہے، V ٹوٹل بھی وہی ہے، پیرلل میں وولٹیج برابر ہوتے، تو یہ 30 وولٹ آ گیا. اب یہاں پہ V1 V2 V3 V1 اور V2 کی قیمتیں آپ 30 پٹ کریں، تو یہاں پہ 30 ڈیوائڈیڈ بائی R1 کی ریزسٹنس کتنی ہے 2 ohm. 30 ڈیوائڈیڈ بائی 2 30 ڈیوائڈیڈ بائی 3، اور یہاں سے کرنٹ آ جائے گی 15 امپیئر اور 10 امپیئر. ٹوٹل کرنٹ کے لیے تینوں کو جمع کر رہے، کیونکہ ٹوٹل کرنٹ کے لیے فارمولہ ہوتا ہے I1 پلس I2 پلس I3. 15 پلس 10 پلس 5 30 امپیئر کرنٹ آ گئی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ٹوٹل کرنٹ. دوسرا طریقہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ٹوٹل کرنٹ کے لیے، VT ڈیوائڈ از اکول ٹو IT RT. IT یہاں سے نکالے اور VT ڈیوائڈ بائی RT. تو یہاں سے ٹوٹل وولٹیج جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کتنی ہے 30 وولٹ ہے، یہ جو یہاں سے معلوم کر چکے، اور RT آپ پھر پیرلل میں حل کر کے اور اس میں پٹ کریں تو یہاں سے بھی کتنی امپیئر کرنٹ آئے گی 30 امپیئر کرنٹ آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ نومیریکل آپ نے اب دوبارہ کرنے، اور اس کے ساتھ جو ایگزامپل نمبر 7 ہے اور ایگزامپل نمبر 8 ہے، 2 آخری نومیریکل ہے، وہ اسائنمنٹ کے طور پر وہ آپ نے کرنے، ایگزامپل نمبر 7 اور ایگزامپل نمبر 8. ٹھیک ہے، اس کی تصویریں میں ابھی بھیج دیتا ہوں. یہ تھوڑے مشکل ہے یہ نومیریکل، لیکن یہ آپ نے کرنے کے بعد یہ آپ کو آئیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.